میاں صاحب اور آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے، یہ بھی اللہ کا کوئی کرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جسے چاہوں میں ملک دے دوں اور جسے چاہوں میں ملک چھین دوں۔ اقتدار دینے والی رب کی ذات ہے۔ اگر میں کہوں گا تو یہ ناجائز نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں اللہ نے دیا، کسی کی بھی مدد ہو گئی ساتھ، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مدد جس کی بھی ہو، اور پھر چھیننے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس کے ذریعے ہوا اقتدار کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں، کیونکہ یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر مجھے اللہ نے آپ کا اقتدار دینا ہے، آپ کا نمائندہ بنانا ہے، تو مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ آپ کے دلوں کو اللہ میری طرف پھیرے گا۔ اور اگر مجھے اقتدار نہیں دینا تو ہمارے گھر کی ہوتی ہے، ایک عزت ہمارے محلے کی ہوتی ہے، ایک عزت ہماری کنسٹیچوئنسی کی ہوتی ہے، ایک ضلع کی ہوتی ہے، اور پھر ایک صوبے کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ہر لیول پہ دیکھنا ہوگا، ہر لیول پہ دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے فضل کرم سے اگر میں نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ کے سامنے نمائندہ بننے کے لیے، تو مجھے اس بات کا یقین ہے آپ مانسرا سے لے کر ہری پور تک اور کوہستان تک آپ نظر دوڑا رہے ہیں، کسی بھی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، کسی بھی پارٹی کے، سیاست کے اندر مجھ سے سینئر کوئی آدمی بھی نہیں، کوئی آدمی مجھ سے سینئر سیاست کے اندر نہیں ہے۔ 20-22 سال ہو گئے میں سیاسی میدان میں کھڑا ہوں، ہارا ہوں یا جیتا ہوں، لیکن کھڑا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس سیاسی میدان کے اندر۔ اور اس مانسرا سے لے کر ہری پور تک، کوہستان، بڑگرام تک جتنے کینڈیڈیٹ بھی آپ دیکھ لیں صوبے کے، تو مجھے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ سینئر بھی ہوں، اور صوبے میں خدا کے فضل و کرم سے صوبائی لیول پر میری سب سے زیادہ عزت بھی لوگ کریں۔ تو آج آپ اگر مجھے ووٹ دیں گے تو آپ کے علاقے کی صرف عزت نہیں ہوگی، بلکہ یہ عزت انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہزارہ ڈوین کی ہوگی۔ کیونکہ آج جس پارٹی میں میں کھڑا ہوں، وہ پارٹی بنائی ہم نے 5-6 لوگوں نے مل کر، اس لیے بنائی کہ نظریہ ہمارا وہی ہے، پاکستان تحریک انصاف والا وہی نظریہ ہے، وہی نظریہ ریاست مدینہ والا ہمارا، وہی نظریہ لا الہ الا اللہ والا ہمارا، وہی نظریہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا، اور ہمارا وہی ارادہ ہے کہ ہم اپنے صوبے کو کم از کم ریاست مدینہ بنا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی نظریے کے ساتھ ہم سب چلیں، اسی نظریے کے ساتھ ہم چلیں۔ جب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی تھی تو کیوں چھوڑی تھی؟ سوچنے کی بات ہے، اپنے لوگوں کی خاطر چھوڑی تھی۔ ووٹ میاں صاحب نے لیے تو 224 ووٹ کا ہمارا فرق آیا، میرا اور میاں صاحب کا۔ میاں صاحب جیت گئے اور میں 224 ووٹ سے رہ گیا۔ پھر بعد میں جو واقعات میاں صاحب کے ساتھ ہوئے، تو ضمنی انتخابات کے 29,000 ووٹ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا، تو میں نے کہا بیٹھی ہوئی حکومت ہے، ضمنی انتخاب ہے، تو کیوں نہ حکومت کے اندر شامل ہوں اور لوگوں کو کچھ کام کر سکوں۔ تو میں بیٹھی ہوئی حکومت کے اندر شامل ہوا، اور مجھے اللہ نے عزت دی۔ جیسے ہی وہاں پر گیا تو انہوں نے وزیر بھی بنا دیا، کیونکہ سینئر پولیٹیشین تو میں صوبے کا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے پڑھا لکھا بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے سارے معاملات کو بھی سمجھتا ہوں، تو انہوں نے مجھے وزیر بنا دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فیصلے، میاں صاحب کو اللہ نے جتا کے ہرا دیا اور مجھے ہرا کے جتا دیا، تو یہ اللہ کے فیصلے۔ اگر میں پیپلز پارٹی میں جیت جاتا میں 200 ووٹ سے، تو پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کی جماعت تھی، 2 سال بیٹھا 10 بجے جاتا، اور آج یہ بھی نہ کہہ سکتا کہ میں نے آپ کے لیے کوئی کام کیا، کیوں اپوزیشن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ خدمت کے لیے مجھے چنا اور ایسا راستہ دکھایا، وہ کہتے تھے دعا کیا کریں آپ لوگ، اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ انجانے راستوں سے بھی ہمیں رزق عطا فرما، ایسے راستوں سے جن کا ہمیں گمان ہی نہ ہو، ایسے راستوں سے رزق عطا فرما۔ تو یہ جو ہوا پچھلی دفعہ، اس کا تو گمان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خدمت کروانی تھی آپ لوگوں کی، تو ایک راستہ بنایا اور میں یہاں پر آ گیا۔ آج وہی راستہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنا دیا، آج کے اس الیکشن میں وہی راستہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنا دیا۔ آپ لوگ سارے لوگ بیٹھے، انشاءاللہ آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا، آپ کے جاننے والوں کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا، آپ کے گھر والوں کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے راستہ بنا دیا۔ راستہ کیا بنا دیا؟ پچھلا الیکشن جو ہم نے کیا، 40,000 ووٹ لیے سردار صاحب کے گروپ میں، میاں زرمان بھی ساتھ تھے، قاسم شاہ صاحب بھی ساتھ تھے، سردار صاحب بھی ساتھ تھے، مظہر کے پاس ٹکٹ تھا، اور مقابلہ تھا میرے پاس ٹکٹ تھا، اور میرا اپنا گروپ جنبہ تھا، اور میرے گروپ نے 48,000 ووٹ لیے، اور سردار صاحب کے گروپ نے 40,000 ووٹ لیے، 8,000 ووٹ سے ہمیں کامیابی ملی۔ تو آج جو 40,000 ووٹ والا گروپ ہے، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں نے تو نہیں کیا، اپنے معاملات میں تقسیم ہوا،
اپنے معاہدوں میں تقسیم ہوا، اپنی باتوں میں تقسیم ہوا. سیاست کے اندر معاہدے نہیں ہوتے. ان سے ہمیں اللہ نے پھر راستہ دے دیا ہے کہ ہم اگر متحد ہو کر الیکشن کریں انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. اور آگے جو نیشنل لیول کا، اب میں قاسم شاہ صاحب کا تو ان کا تو نام ہی نہیں لیتا ہوں، کیونکہ ان کو تو سردار صاحب نے ٹکٹ دے کے چوتھی پوزیشن پر لے گئے، چوتھی پوزیشن پہ وہ چلے گئے. جنید علی قاسم آپ کے سامنے ہے، میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو کوئی عجیب سی بات ہے، وہ چوتھے نمبر پہ چلے گئے. اب مقابلہ میرا اور میاں زرمان صاحب کا ہی ہوگا، لیکن زرمان صاحب کا ووٹ تقسیم ہوگا. اور منیر حسین لغمانی صاحب کھڑے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بھی ہمارے معزز بھائی ہیں، لیکن ان کا کوئی آگے راستہ نہیں، جیت کر بھی نہیں ہے اور ہار کر بھی نہیں، کسی قسم کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کل لوگوں نے فیشن بنا لیا پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے کا اور فیس بک کے اوپر پوسٹ لگانے کا، یہ فیشن ہے اور یہ فیشن کی حد تک ہی رہے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے یہ کہتے ہیں جب ان سے میں گلہ کرتا ہوں دوستوں سے نا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو، پی ٹی آئی کا تو ابھی اس وقت وجود نہیں ہے، اگلے 5 سال بعد آئے گی تو پھر دیکھیں گے سارے ساتھ مل جائے گی، لیکن ابھی تو وجود نہیں ہے، تو ووٹ ضائع کیوں کر رہے ہو؟ تو مجھے آگے سے کہتے ہیں بس اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے منیر لغمانی صاحب کا، اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اگر چلو کسی نے ووٹ دیے بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ 10,000 سے زیادہ ووٹ منیر لغمانی صاحب دے رہے. تو سارے ووٹ آپس میں کچھ تقسیم ہو کے تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم اکٹھے ہو کر الیکشن ماریں گے انشاءاللہ تعالی. آگے راستہ بھی ٹھیک ہے، آگے راستہ بھی ٹھیک ہے. جو صوبائی لیول کے اوپر میں بات کرتا ہوں، کیونکہ جب تک آپ کا دماغ اور ذہن مطمئن نہیں ہوگا تو آپ آگے نہیں چل سکتے. ووٹ ڈالیں گے جب آپ پرچی پہ مہر لگائیں گے تو اللہ کی ذات ہوگی اور آپ اکیلے ہوں گے. کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے ووٹ نہیں مہر لگانی، آپ نے خود لگانی ہے. اس لیے آپ کا جب تک ذہن کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ آدمی ہم سے ووٹ مانگ رہا ہے، آگے کیا کرے گا، آگے کل کیا کرے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ماحول بن گیا وہ یہ بن گیا کہ پاکستان تحریک انصاف تو رجسٹر پارٹی نہیں رہی پورے صوبے کے اندر، اور ان کا کوئی کینڈیڈیٹ اگر آزاد سے جیتا بھی ہے تو اس کے پاس آگے راستہ نہیں ہے. اب جو باقی پارٹی ہیں، تجزیہ ہے یہ میرا، جو باقی پارٹی ہیں صوبائی لیول پہ، میں قومی لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں، قومی لیول پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ قومی لیول پہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب جھگڑا ان میں چل رہا ہے پنجاب کے اندر کہ پرائم منسٹر نون لیگ کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا. اگر پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے گئی تو پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر ہوگا، اور پنجاب میں زیادہ سیٹیں نون لیگ لے گئی تو نون لیگ کا پرائم منسٹر ہوگا. لیکن دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی. ہر صورت میں پہلے اور دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہوگی وفاق کی سطح پہ، اور چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گی، کولیشن گورنمنٹ، نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی. لیکن صوبائی لیول کی اگر میں بات کروں تو صوبے میں آپ کو کہیں بھی پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی. آپ کے ہزارہ ڈویژن میں کہیں پیپلز پارٹی ہے؟ اگر آپ کو کسی اور کا نہیں پتا تو ہزارہ ڈویژن کا پتا تو ہے نا. ہزارہ ڈویژن میں کسی جگہ پہ صوبے لیول پہ پیپلز پارٹی ہے؟ نہیں ہے. ہزارہ ڈویژن میں مانسہرہ اور شانگلہ کے علاوہ یہاں پہ سردار صاحب نون لیگ ہیں. کل سردار صاحب نہ ہو تو نون لیگ کا کوئی وجود آپ کے مانسہرہ میں رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو یہاں پہ سردار صاحب کی وجہ سے اور شانگلہ میں میر خان کام کی وجہ سے 2-3 سیٹیں نون لیگ کی آ جائیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ نیچے دیکھیں پشاور ویلی، ملکان ڈویژن، یہ خان ڈویژن، کسی جگہ آپ کو نون لیگ نظر نہیں آتی، کسی جگہ نون لیگ نہیں. اسی طرح جو جے یو آئی ہے وہ ڈی خان ڈویژن اور پشاور ڈویژن میں والے لوگ ہیں. اب پرسوٹک کو تو یہاں پہ کوئی نہیں جانتا نا، وہ جانتے ہیں آپ میں سے پرسوٹک کوئی نہیں جانتا. آپ تو ووٹ مجھے دیں گے، باقی آگے میری مرضی ہے. آپ تو ووٹ سعید مزمل شاہ کو دیں گے، باقی ہماری مرضی ہے. آپ ووٹ میاں الطاف کو دیں گے، میاں چنزیب کو دیں گے، اور ان بھائیوں کو دیں گے جو لیڈ کرتے ہیں سارے. باقی آگے تو ہم نے کام کرنا ہے. تو پرسوٹک جانے اور ہم جانے. ایک پرسوٹک کا جو پارٹی ہے پارلیمنٹیرین، انہوں نے کیا کہ پورے صوبے میں میری طرح کے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دے دیا کہ جن کا اپنا ووٹ بھی ہے. 126 ٹکٹ دے دیے. 126 میں سے اگر 25-30 سیٹیں بھی پرسوٹک لے لیتا ہے تو 100% پرسوٹک چیف منسٹر ہے اس صوبے کا، اور ہم کابینہ کے ممبر ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم اس کے ساتھ کابینہ کے ممبر ہیں. اور جو مجھے پارٹی کے اندر عزت دی گئی ہے، جو میسج دی گئے ہیں، وہ بات ذرا کچھ بڑی ہے، وہ کابینہ سے ذرا بات بڑی ہے. ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے عام طور پہ کہ اٹک پار سے بنتا ہے چیف منسٹر، وہاں پہ ذرا خانوں پٹھانوں کا زیادہ زور ہے.
اٹک پار سے بنتا ہے چیف منسٹر اور ہزارہ ڈین کو دے دیتے ہیں اسمبلی کا اسپیکر، ہزارہ ڈین کو مل جاتا ہے، کیونکہ چیف منسٹر کے بعد جو دوسری پوزیشن ہے وہ اسپیکر کی. ابھی جیسے مشتاق غنی صاحب ابتباد سے اسپیکر تھے، لوگ اور بھی تھے لیکن ہزارہ ڈوین کو دیا گیا، ہزارہ ڈوین کو عزت دی گئی. اب میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو مجھے پیغامات بھی ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزارہ ڈوین میں سینئر موسٹ لیڈر یہ آپ کا نمائندہ ہے اللہ کے فضل سے. تو صرف آپ کی کل اگر میں صوبائی اسمبلی کا اسپیکر بن جاؤں تو یہ عزت صرف، یہ پگڑی صرف PK 36 کی نہیں ہوگی بلکہ پورے ہزارہ ڈوین کی ہوگی انشاءاللہ، اور ہر لیول پہ ہم جا کے کام کر سکیں گے. تو آپ ہزارہ ڈوین کی پگڑی اپنے گھر لانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آپ اپنے گھر لانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو وہ لانے والے کون ہوں گے؟ PK 36 کے لوگ. اور PK 36 کے لوگوں کا احسان ہوگا پورے ہزارہ ڈوین کے اوپر کہ اگر ہم اسپیکر کی سیٹ یہاں پر لے آئیں تو اسپیکر چیف منسٹر کے بعد دوسرا آدمی ہوتا ہے. تو ہم پورے اپنے صرف علاقے کے لیے نہیں بلکہ ہم پورے ہزارہ ڈوین کے لیے کام کر سکتے ہیں. آج ہم باتیں کرتے ہیں صوبہ ہزارہ کی، لیکن اسمبلی میں آواز اٹھانے والا، کابینہ میں آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. وہاں پہ ہماری آواز دب جاتی ہے. لیکن جب ہم کسی بڑی سیٹ میں بیٹھے ہوں گے تو پھر ہماری آواز دبانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ آج جو میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں، میں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، میں ہزارہ ڈوین کی عزت کے لیے مانگ رہا ہوں. مجھ سے زیادہ سینئر آدمی یا مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی یا مجھ سے زیادہ تجربہ کار آدمی، فوج میں بھی نوکری کی 18 سال، آپ کا ضلع ناظم بھی رہا ہوں، 2 دفعہ وزیر بھی رہا ہوں، آپ کی مدد ہوگی تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیسری دفعہ بھی کابینہ میں بیٹھا ہوگا. اور یہ جو خدمت کا سلسلہ ہے، آپ کالجز کی باتیں کرتے ہیں، آپ روڈوں کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ پھر نہ رکنے والا انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ بنے گا. اس ہماری اپنی تحصیل کو ہم ٹورزم میں بھی پروموٹ کریں گے، تعلیم میں بھی پروموٹ کریں گے، ہیلتھ میں بھی پروموٹ کریں گے، اور روزگار کے مواقع بھی پھر پیدا ہوں گے. جب پروجیکٹ آئیں گے تو روزگار ملے گا، اگر پروجیکٹ ہی نہ آئے تو روزگار کہاں سے ملے گا؟ اب کیسے آپ روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جب میں MPA تھا وہاں پہ نسیم خان وغیرہ اور باقی جو ہمارے خان برادری کے لوگ ہیں، انہوں نے میرے اوپر مہربانی کی، مجھے زمین دے دی اور بغیر کسی پیسے کے دے دی. وہاں کے لوگوں نے، انہوں نے میرے اوپر مہربانی کی، خان برادری نے. میں نے وہاں سے زمین لی اور وہاں بھی کالج تعمیر کر دیا. کالج کی تعمیر مکمل ہوئی تو میرا ٹائم ختم ہو گیا اور اگلی دفعہ میاں زرمان صاحب الیکشن جیت گئے. وہ MPA اللہ تعالیٰ نے نشان بھی پگڑی دے دیا، جو سردار کی بھی پگڑی ہے، جو میاں کی پگڑی ہے، جو سادات کی پگڑی ہے، جو عوان کی پگڑی ہے، جو سواسی کی بھی پگڑی ہے، اور جو سب برادری کی پگڑی. تو اللہ تعالیٰ نے پگڑی نشان دے دیا. اس پگڑی کو سنبھالنے کے لیے آپ سارے متفق ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، سارے متفق ہیں، آپ سارے متفق ہوئے انشاءاللہ یہ پگڑی بھی سنبھالی جائے گی اور ہم MP کی سیٹ بھی حاصل کریں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر میاں الطاف کا، ان کی پوری ٹیم کا اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا، کیونکہ زندگی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے کو وقت دینا. جو وقت ہم نے ایک دوسرے کو آج بیٹھ کے دیا ہے، یہ ہماری زندگی میں پھر دوبارہ واپس کبھی بھی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش جاری رکھے اور ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت مہربانی.